محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ غافل کیے رکھا تمہیں کثرت کی چاہت نے، غافل کیے رکھا تمہیں زیادتی کی چاہت نے۔ یعنی کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، اس کی زیب و زینت زیادہ ہو، اس کے پاس رفعت ہو، بلندی ہو، عروج ہو، ہر چیز میں وہ زیادتی کا طالب ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذہب احب ان یکون لہ وادیان، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، یعنی کہ ایک وادی کتنی بڑی ہوتی ہے، اگر سونے کی اس کے پاس ایک پوری وادی ہو، احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ خواہش اور تمنا کرے گا کہ اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور اس کا منہ، اس کی خواہش، اس کی تمنا نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی ہی، یعنی قبر کے وہ اندر وہ چلا جائے گا اور اس کی خواہش اور تمنا ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکبر ابن آدم، ابن آدم بڑا ہوتا ہے، وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثنان، اس کے ساتھ ساتھ اس کی 2 چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، حب المال، مال کی محبت، وطول العمر، عمر کے لمبے ہونے کی، بڑے ہونے کی محبت اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اپنی پوری زندگی میں زیادتی کا طالب ہوتا ہے، کہ اس کے پاس چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں، اور اس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اسے کیا کرتا ہے، وہ گن رہا ہوتا ہے، اسے شمار کر رہا ہوتا ہے، اسے گن کر رکھتا ہے، بینک میں جمع کرایا، ایک جیب میں ڈالا، دوسری میں ڈالا، یعنی کہ اس مال کا شمار کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ وہ اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میں عبادت کر لوں، مجھے قبر میں جانا ہے، میدان حشر ہونا ہے، جنت جہنم، ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مال و متاع کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ حتی زرتم المقابر، کہ وہ قبر تک جا پہنچتا ہے۔ اب انسان کو دنیا کے اندر اگر کانٹا چبھے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نا اس تکلیف کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا یہ والی تکلیف، تو میں اگر مر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر مر کر بھی اسے سکون نہ ملے تو پھر کدھر جائے گا؟ تو عذاب قبر بھی اسے ہونا ہے۔ اگر اس نے دنیا کے اندر اپنی مال و متاع میں ہی لگا رہا، اپنی عیش و عشرت کی جو ہے نا اس نے زندگی بسر کی، تو کل اسے عذاب قبر بھی ہونا ہے۔ بعض سیکولرزم کے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، جو احادیث کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کچھ بھی نہیں ہے، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن آئیے آج میں ثابت کروں گا کہ عذاب قبر حق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں خچر پر سوار تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بتک گیا، اور قریب تھا کہ وہ خچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا، کہ اچانک امام المتقین والابرار سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر 5 یا 6 قبروں پر پڑی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی کہا کون جانتا ہے کہ یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ یہ کب فوت ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حالت اسلام میں فوت ہوئے ہیں یا کفر میں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یہ تو حالت کفر میں، حالت شرک میں فوت ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان کی اس جماعت کو آزمایا جا رہا ہے قبر میں، اس کی آزمائش ہو رہی ہے قبر میں، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پناہ مانگو
جہنم کے عذاب سے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پناہ مانگو ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ تو اس حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آتی ہے اور عذاب قبر کا تذکرہ کرتی ہے، اور پھر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے کیا ہے بچائے۔ یہ یہودیہ عورت حضرت عائشہ کو کہہ رہی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ ایک یہودیہ نے مجھے یہ دعا دی ہے اور اس بات کا ذکر کیا عذاب قبر کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ان عذاب القبر حق، عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے۔ ہر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کو جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو پامال کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھ لو نہیں پڑھی، روزہ رکھ لو نہیں رکھا، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا نہیں کی، تو اس بندے کو عذاب قبر ہونا ہے۔ پھر آگے چلیے، ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے، عذاب قبر کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ دو قبروں کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ اکرام سے کہا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی یہ ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس کو یہ اپنے خود میں، یعنی یہ خود اپنے گمان کر رہے تھے کہ یہ بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا گناہ تھا، کبیرہ گناہ تھا، کہ وہ نہ تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے تھے اور وہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ آگے چلیے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اس حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جسے یہ خود میں بڑا سمجھتے تھے، اس گناہ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ اس گناہ کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ یعنی کہ نہ تو یہ ایک بندہ وہ ہے جسے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آگے چلیے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو ہزاروں قطار رونے لگتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے۔ تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، جب آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ نہیں روتے، اور جب آپ قبر کا ذکر کرتے ہیں، قبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ روتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے قبر سے نجات پا لی، قبر کے عذاب سے نجات پا لی، تو اس کے لیے آگے کی منزلیں ساری کی ساری آسان ہیں، اور جو اس میں پھنس گیا، اس میں جو ہے منکر نکیر کے سوال و جواب نہ دے سکا، تو اس کے لیے آگے کی منزلیں ساری کی ساری مشکل ہیں۔ تو یہ عذاب قبر ہمیں اس باتوں سے پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کی قبر میں 99 اژدہا سام
اس پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور ان کی شدت، ان کے زہر کے بارے میں میرے پیغمبر نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک سانپ اگر زمین کے اندر پھونک مار دے تو زمین سبزہ اگانا چھوڑ دے، زمین کے اندر کوئی چیز بھی نہ اگے، کوئی دانہ نہ اگے زمین کے اندر۔ اتنا زہریلے وہ سانپ ہیں جو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر مسلط کرے گا۔ تو ان ساری احادیث سے، ان سارے واقعات سے ہمیں یہ باخوبی علم ہو گیا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عذاب قبر سے ہر نماز کے اندر پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے ہر نماز کے اندر اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں عذاب قبر سے تو ان کے لیے کھلی اور واضح دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔